السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ مکہ شریف میں ابو جہل کافر کمبخت نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو زود و کوب کیا اور آپ کو زخمی کر دیا۔ ادھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، شکار کر کے مکہ شریف واپس آ رہے تھے کہ آپ سے کسی نے کہا کہ آپ بڑے بہادر بنے پھرتے ہیں اور آپ کے بھتیجے کو ابو جہل نے زخمی کر دیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں آئے اور مکے میں ابو جہل کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ابو جہل کو پا لیا تو آپ نے بغیر کچھ سوال کیے ابو جہل کو مارنا شروع کیا اور اس کافر کو مار کر سر پھوڑ ڈالا اس کا۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ اے ابو جہل، تم مسلمانوں کو تنگ کرتے ہو، تم مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہو اور تم نے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا ہے، تو سنو، میں بھی ایمان لے کر آ چکا ہوں اور میں بھی انہیں نبی مانتا ہوں۔ اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو مجھ پر حملہ کرو، مجھے زود و کوب کرو، لیکن آپ کی دہاڑ شیر کی طرح تھی۔ آپ کی دہاڑ کے بعد، آپ کے ایمان کے اعلان کے بعد ابو جہل کو یہ ہمت نہ ہوئی کہ آپ سے لڑائی جھگڑا کرے۔ تو واقعہ یہ بنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زخمی ہونے کے بعد آپ کے دل میں ایمان کا جذبہ ابھرا اور آپ ایمان کا اعلان کر دیتے ہیں۔ ابھی کلمہ نہیں پڑھے لیکن آپ نے ابو جہل کو کہا کہ میں بھی ایمان لے کر آ گیا ہوں۔ پھر ادھر آپ سوچنے میں پڑ گئے کہ میں نے تو ایمان کا اعلان کر دیا ہے، لیکن میں جس دین پہ ہوں یہ میرے آبا و اجداد کا دین ہے۔ اسی فکر میں آپ نے رات گزاری اور جب صبح ہوئی تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہا، میرے بھتیجے، میں نے تمہارا بدلہ ابو جہل سے لیا، تمہیں جو زخمی کیا تھا میں نے اس کو بھی زخمی کر دیا ہے، میں نے اس کا بھی سر پھوڑ دیا ہے، اور میں نے اس وقت یہ اعلان کر دیا کہ میں تم پر ایمان لے کر آ گیا ہوں، لیکن میں پشو پیش ہوں، میں سوچ و فکر میں پڑا ہوا ہوں کہ میں کیسے ایمان لے کر آؤں جبکہ میرے آبا و اجداد کا یہ پرانا دین ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واضح و نصیحت کی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو آپ نے فوراً کلمہ پڑھا اور کہا کہ میں بھی آپ کو اللہ کا نبی مانتا ہوں اور آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ تو یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم کے چچا بھی ہیں اور صحابی رسول بھی ہیں، اور آپ کا ایک مقام، ایک درجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے آقا، میں حضرت جبرائیل کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے مکے میں ہی، یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کی زیارت کرائی۔ مکے میں آپ نے جو اس وقت کعبے کی دیوار میں ایک لکڑی لگی رہتی تھی، جس وقت کفار مکہ اس پر اپنے کپڑے اتار کر رکھتے تھے، جیسے ہینگر ہوتا ہے ٹانگتے تھے اس پہ، تو آپ نے کہا کہ دیکھو اس پر۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہی دیکھا کہ آپ دیکھتے ہیں حضرت جبرائیل کو اور دیکھنے کے بعد فوراً بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ تاب نہیں لا پائیں گے اس چیز کی، لیکن آپ نے خواہش ظاہر کی تھی، آپ کو حضرت جبرائیل کی زیارت کرائی گئی۔ آپ بھی مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آتے ہیں اور آپ کو شیر خدا بھی کہا جاتا تھا، شیر رسول بھی کہا جاتا تھا۔ آپ بڑے بہادر، بڑے شجاعت تھے، آپ کی بہت بہادری ایسی تھی کہ آپ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح میدان جنگ میں دہاڑتے تھے، کفار و مشرکین پر ٹوٹ پڑتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ بدر میں سب سے پہلے مقابلہ کرنے کے لیے حضرت علی کے ساتھ اور ایک صحابی رسول کے ساتھ آپ بھی شامل تھے اور آپ بھی نکلے تھے۔ جنگ بدر میں آپ نے، ایک کافر نے کئی لوگوں کو قتل کیا، کئی کافروں کو جہنم رسید کیا۔ اسی میں سے ایک کافر ایسا تھا جو ہندہ کا بھائی تھا۔ یہ حضرت ہندہ اس وقت ایمان لے کر نہیں آئی تھی، تو آپ نے اس کے بھائی کا قتل کر دیا۔ اس کے قتل کے بعد ہندہ کے دل میں انتقام کا جذبہ پیدا ہوا، اور پھر ادھر جنگ خندق ہوئی، اور آپ کی شہادت جنگ خندق میں ہی ہوتی ہے، نہیں، آپ کی شہادت جنگ احد میں ہوتی ہے۔
جنگ خندق نہیں بلکہ جنگ احد میں آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ تو جنگ بدر کے بعد جب جنگ احد ہوتی ہے تو یہ ایک ایسی جنگ ہے جس میں کچھ لمحے کے لیے، کچھ دیر کے لیے مسلمانوں کو شکست کے قریب چلے گئے تھے۔ مسلمانوں کا سب سے زیادہ جانی اور مالی نقصان جو ہوا ہے وہ جنگ احد میں ہی ہوا ہے۔ تو جنگ احد میں آپ کی شہادت ہوتی ہے، اور آپ کی شہادت بڑی دردناک ہے کہ جب آپ کفار و مشرکین سے جنگ کر رہے تھے تو ہندہ نے آپ کی قتل کے لیے ایک شخص کو کرائے پر لے رکھا تھا۔ اب وہ وحشی شخص نے آپ پر موقع دیکھ کر خنجر جو زہر آلود تھا اس پر آپ سے حملہ کر دیا۔ آپ پہ جب حملہ ہوا تو اس نے آپ کے پیٹ میں اس خنجر کو گھونپ دیا جو زہر آلود تھا۔ آپ فوراً شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہندہ کو جا کے وہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کر ڈالا ہے، لیکن اسے یقین نہیں ہوتا ہے۔ وہ کہتی میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر دیکھتی ہے تو اس ہندہ نے، جو اس وقت تک ایمان قبول نہیں کی تھی، بعد میں یہ صحابیہ بنتی ہیں اور ایمان لے کر آتی ہیں، تو اس وقت ایمان لے کر نہیں آئی تھی۔ تو انہوں نے جب دیکھا حضرت امیر حمزہ کو تو اپنے بھائی کے انتقام کے جوش میں اس نے آپ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناک، کان کاٹ کر، زبان کاٹ کر اور آپ کے کلیجے کو نکال کر چباتی ہے، اور ان اعضاء کو کاٹ کر اپنے گلے میں ہار کی طرح پہن لیتی ہے۔ اللہ اکبر! آپ کو اس اذیت کے ساتھ تکلیف دی جاتی ہے، آپ کو اس طریقے سے شہید کیا جاتا ہے۔ جب جنگ ختم ہو جاتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ جب آپ کو ڈھونڈا جاتا ہے تو آپ کو ڈھونڈنے کے لیے کئی صحابی آتے ہیں، انہی میں سے ایک صحابی رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ آپ کے لاشے کے قریب آتے ہیں تو آپ کے لاشے کو مسلح دیکھتے ہیں کہ آپ کے ناک، کان کاٹ لیے گئے ہیں، آپ کے پیٹ کو چاک کر دیا گیا ہے، تو آپ رونے لگتے ہیں، زار و قطار رونے لگتے ہیں۔ پھر جا کر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بتاتے ہیں تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لاتے ہیں۔ آپ ایک نظر دیکھ کر نظر پھیر لیتے ہیں اور آپ رونے لگتے ہیں، اور آپ نے کہا کہ جس طریقے سے میرے چچا کو شہید کیا گیا ہے اس طریقے سے نہیں کیا جاتا ہے، لیکن شقی القلب شخص نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طریقے سے جو ہے شہید کیا۔ اور آپ نے فرمایا سنو، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایسی شہادت ہے کہ سب سے بڑی شہادت ہے، اسی لیے آپ کو سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کا لقب بھی ہے اور آپ کو جو ہے اسی نام سے یاد بھی کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس جنگ میں تقریباً 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان شہدائے احد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے دوسرے صحابی رسول کے جنازے کو رکھا جاتا ہے، لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جنازے کو وہاں سے نہیں ہٹایا جاتا ہے، گویا کہ آپ کی نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ آج بھی آپ کا مزار پر انور بافیض مزار آپ کا میدان احد میں ہی ہے، اور آپ کے تعلق سے فرمایا گیا، اور احد میں شہداء کی جو شہادت ہوئی ان شہدائے احد کے تعلق سے فرمایا گیا کہ جو لوگ